السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج اسد کیسر صاحب نے ایک نئی بات کر دی اور انہوں نے کہا کہ ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈز دینے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو 2 اجلاس ہوئے ہیں اگر ان کے منٹس لکھے گئے ہیں تو انہی کو چارٹر آف ڈیمانڈ سمجھنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فارمیلٹی سے آگے بات بڑھنی چاہیے اور جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں، فیصلہ ساز ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے۔ اب اس کو کیا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ ایک باقاعدہ ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا اور اس کے بعد معاملات آگے چلیں گے، لیکن آج کے بیان کے بعد شاید لگتا ہے کہ کچھ اس میں تھوڑا سا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو عرفان صدیقی صاحب نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ طور پر مذاکرات میں تحریر مطالبات پیش نہیں کرتی تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین، اور کرم ایجنسی میں جو حالات ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں اکانومی کا جائزہ لیں گے کہ اکانومی ہماری پاکستان کی کس طرف چل رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی طرف سے اچھی خاصی رقم $20 ارب جو ہیں اگلے 10 سال کے لیے جو ہیں انہوں نے کمٹ کی ہیں سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ میں۔ میں آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سینئر رہنما MWM کے اور حمایتی ہیں پی ٹی آئی کے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب، اب یہ کچھ صورتحال ہے، اس پر ذرا چل کر بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس وقت جو کرم میں جو معاملات ہیں، گزشتہ روز بھی جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے ہے، پھر ایک باقاعدہ امدادی سامان لے کر ایک کانوائے نے جانا تھا جس سے پہلے ڈی سی کے کانوائے کے اوپر اٹیک ہو گیا، اور ایک امن معاہدہ بھی ہو چکا ہوا تھا۔ تو یہ کون سے عناصر علامہ صاحب آپ کو لگتے ہیں جو اس امن معاہدے کو جان بوجھ کر جو ہے کہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ خوارج یعنی کہ جو باہر سے آ رہے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس مخصوص علاقے سے، وہ شامل ہیں؟ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، کرم کے جو ایلڈرز ہیں ڈسٹرکٹ کرم کے، اب جنسی نہیں رہا، ضلع بن گئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو، عوام کو، قوموں کو، قبائل کو آن بورڈ لے کر سائن کیے اس معاہدے کے اوپر، اور اپیکس کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے ان پر عمل کرنے کے لیے بھی اس کی حمایت کی اور سائن کر دیا، قبول کر لیا۔ صحیح۔ اب اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری تھی کہ جو راستے بند تھے اور لوگ پریشان تھے، ان مشکلات کو حل کیا جائے اور کانوائے وغیرہ لے جایا جائے، اس کے بعد راستے کھولے جائیں۔ تو دیکھیں، یہ روڈ بہت اسٹریٹجک ہے۔ یہ کرم جو ہے 3 طرف افغانستان ہے اور بیچ میں کرم ہے یہ، صحیح، اور پاڑا چنار اسٹریٹجکلی بہت اہم ہے۔ اگر یہ روڈ بند ہو تو ہماری جو سر فورسز ہیں بارڈر ایریا کے اندر، ان کی سپلائی لائن بھی کٹ سکتی ہے، اور یہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال بن جاتی ہے۔ پھر لہٰذا ضروری ہے کہ اس روڈ کو کلیئر کیا جائے۔ کون لوگ ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں، آپ انہیں جو نام بھی دیں۔ یہ باقاعدہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ اختلافات کا گرد و غبار ہوتا ہے اس میں یہ آ جاتے ہیں اور پھر یہ خطرناک کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ بارڈر سے آتے ہیں، سائڈوں سے آتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان علاقوں کے اندر باقاعدہ پاکستان کے کراچی سے لوگوں کو لے جایا گیا، تکفیریوں کو، اور وہاں جا کر پریس کانفرنس کرائی گئی ان کی، وہاں پر صحیح، بگن میں۔ تو بگن کے لوگوں، کرم کے لوگوں، باقی لوگوں، عام آدمی وہاں پر امن چاہتا ہے۔ صحیح، لیکن بعض اوقات یہ دہشت گرد اتنے طاقتور ہیں۔ آپ دیکھیں اسی بگن میں کچھ عرصہ پہلے 2 افراد کو پکڑ کر قتل کرنے کے بعد ان کے گلے کاٹے گئے، پھر چند دن پہلے ایک اور بندے کا گلا اسی جگہ کاٹا گیا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں خطرناک قسم کے۔ گلے کاٹنا قبائل کا، یہ جو وہاں کے قبائل ہیں، قبائل میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن گلے کاٹنا، اس کا یہ توہین کرنا، تحقیر کرنا، یہ نہیں رہتا ہے ان کے اندر، نہیں ہوتا ہے ان کے اندر۔ ایسے عوامل اور عناصر ہیں جو تکفیری ہیں، دہشت گرد ہیں، اور اس خطے کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کے اطراف میں موجود ہیں، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آنی سے نمٹنا ہوگا۔ اور یہ پہلے میں نے کہا، یہ روڈ بہت اسٹریٹجک ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔
لہذا اس کو کلیئر کرنا اب ہماری اداروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں اور سرکاری افراد کے اوپر حملہ کریں، انہیں زخمی کریں۔ شکر خدا ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، لیکن یہ گویا منہ چڑھانا ہے ریاست کا اور ہمارے اداروں کا اور حکومت کا، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وفاقی ہو، چاہے سیکورٹی کے ادارے ہوں۔ بالکل تو ان کے بجا ساتھ فرمایا، باقاعدہ اچھی پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل علامہ صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کو سیبوٹاج کرنے کی اب باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ ان کو پوچھے گا اور ہم اللہ کرے پاکستان محفوظ رہے۔ علامہ صاحب اب تھوڑا سا ذرا سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ دو اہم ترین اجلاس ہوئے ہیں جو اپوزیشن کے، جس میں آپ بھی موجود تھے اور سنی اتحاد کے لیڈر بھی موجود تھے اور پی ٹی آئی کے بھی لیڈر موجود تھے۔ تو ٹیکنیکلی تو یہ تین جو ہیں وہ جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو اسد کیسر صاحب کی سٹیٹمنٹ بتائی ہے اور عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو کل انہوں نے دی تھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ان سٹیٹمنٹس کے بعد بھی معاملات بہتری سے نپٹائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میری آپ کی آواز ذرا مجھے کلیئر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے سوال سمجھ لیا ہے۔ جی دیکھیں مذاکرات ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، صحیح، اس میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، درست۔ اس میں دیکھیں جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو اسیس بھی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان مذاکرات سے حکومت کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، صحیح، چونکہ جہاں تک مذاکرات کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب سے زیادہ یہ خود حکومت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ملک چلا رہے ہیں، ملک ان کے ہاتھ میں۔ بھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اکنامیکلی بات بھی کریں گے، پاکستان کے اندر سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سماجی بحران ہے، امن و امان کا بحران ہے، عوام کا اعتماد نہیں ہے سسٹم کے اوپر، لوگوں کی طرف مایوسی اور ناامیدی ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے تحولات اور ریجن اور خطے کے، اس میں پاکستان ارریلیونٹ ہے، پاکستان کی ویلیو نہیں ہے، پاکستان کا امیج دنیا میں بہت خراب ہو گیا ہوا ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، عوامی آپ دیکھ لیں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس دلدل میں حکومت پھنسی ہوئی ہے، لہذا حکومت کو استفادہ کرنا چاہیے اس فضا سے کہ جو اپرچونٹی عمران خان نے ان کو دی ہے، وہ پاکستان کو بحران سے نکالنا چاہتا ہے، تو لہذا خان صاحب نے ان کو اپرچونٹی دی ہے، ان کو بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، ان کو ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، اصل یہ کہ پاکستان کو دلدل سے نکالنا ہے، علامہ اور صاحب آپ کو حکومت کے ساتھ عوام نہ ہو، بالکل علامہ صاحب عوام آپ نہ ہو، اس کی جڑیں عوام میں نہ ہو، وہ کیسے چل سکتی ہے؟ بالکل صحیح، بیساکھیوں کے سہارے۔ بالکل علامہ صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ حکومت بار بار، یا عرفان صدیقی صاحب بڑے سینئر رہنما آپ کے کولیگ سینیٹر ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے تحریری مطالبات پیش نہ کیے تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ اب دیکھیں تین باتیں وہاں ہو چکی ہوئی ہیں۔ دیکھیں کیا کہ آپ جناب والا 9 مئی کے حوالے سے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، صحیح، کیونکہ 9 مئی بہت اہم ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک نیریٹو بنایا گیا، پوری پارٹی کو، سیاسی جماعت کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا اور لوگوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، واقعاً پاکستان کی تاریخ کا بدترین تشدد۔ اور پھر جس نے تو برات نامہ لکھ دیا، بیان دے دیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی عجیب تھا کہ یہ اس طرح سے کیا گیا۔ 9 مئی بہت اہم ہے تاکہ پاکستان کی تاریخ میں آئندہ اس طرح کا بھی کوئی حماقت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرا 26 نومبر بہت اہم ہے، 26 نومبر بہت اہم ہے، لہذا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں بدنام کر دیا۔ بالکل صحیح علامہ صاحب، اور دوسری جو ڈیمانڈ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جناب سیاسی قیدیوں کو سیاسی قیدیوں کو رہا کیا۔ تیسری ڈیمانڈ وہاں پر بات ہوئی ہے کہ بھئی جو سیاسی قیدی ہیں، حکومت ان کی رہائی میں رکاوٹ نہ بنے، حائل نہ ہو۔ دیکھیں لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں، پروسیکیوشن ہی نہیں ہو رہا، بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 سے 2 سال سے ان کے کیسز ہی اسی طرح سے الجھے ہوئے ہیں، روکا ہوا ہے ان کو پریشرائز کر کے یا مختلف کنڈے اختیار کر کے۔ بھئی آپ ٹرائل کو جو ہے نا سموتھلی چلنے دیں اور چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ صحیح، تمام پولیٹیکل جو قیدی ہیں، سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں، جس میں عمران خان صاحب بھی سیاسی قیدی ہے، ان کے بھی جو علامہ صاحب منصفانہ ہونے دیں۔ بالکل صحیح۔ تو علامہ صاحب آپ جو اسد کیسر صاحب نے
علامہ صاحب جو اسد کیسر صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی جو ملاقاتوں کے دوران جو منٹس ریکارڈ ہوئے ہیں انہی کو آپ تحریری مطالبات سمجھیں، تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، تو آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی تحریری مطالبات نہیں دے گی؟ میں نے ان کی یہ بات نہیں سنی، انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے میں نے نہیں سنی، صحیح، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ مطالبات واضح ہیں، معلوم ہیں، پتہ ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں نا بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آج شملہ معاہدے کو پڑھ رہا تھا، 2 جولائی تقریباً شام تک عصر کو فیصلہ ہو گیا یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اسی رات 12:40 پر سائن ہو گئے، مذاکرات کامیاب ہو شملہ گئے۔ ایکارڈ پاس ہو، دیکھیں یہ مذاکرات، ٹھیک ہے نا، یہ مذاکرات جو ہیں یہ بہت اہم ہے پاکستان، یہ نہیں سمجھ لیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے مذاکرات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ کے پاس سافٹ پاور عمران خان کے پاس ہے، 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں، کبھی بھی ہارڈ پاور اپنے ملک کی سافٹ پاور سے نہیں جیت سکتی، اور سافٹ پاور کے بغیر کبھی بھی ملک مشکلات برداشت نہیں کر سکتا، نہیں جھیل سکتا مشکلات کے مقابلے میں۔ علامہ صاحب آپ نے بجا فرمایا، لیکن یہاں پہ ایک سوال آپ کو چھوڑنا پڑے گا انہیں۔ صحیح، علامہ صاحب یہاں پہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی اسلام آباد کی طرف رخ کیا پی ٹی آئی نے، تو اس میں باقاعدہ ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد آن گراؤنڈ موجود نہیں تھی، لیکن مورل سپورٹ تھی آپ کی، یہ بات تو واضح ہے نا؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ احتجاجات کے حوالے سے ہم ساتھ تھے، میں تو خود شریک ہوتا رہا ہوں اس میں، 4 اکتوبر میں خود تھا اس میں، تو میں پاکستان سے باہر زیارتوں پہ گیا ہوا تھا، وہاں چلا گیا، میں خود سامنے ہوتا ہوں، موجود ہوتا ہوں۔ صحیح، نہیں لیکن باقاعدہ کال تو نہیں آپ اپنے ورکر سپورٹر کو دیتے نا؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارے لوگ آتے ہیں اپنی شناخت کے ساتھ نہیں، لیکن سارے آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں چیزیں بدل چکی ہیں، چینج آ چکی ہے، یہ اتنا بڑا چینج ہے پاکستان کے اندر، اگر ہمارے حکمران اس کو نہیں سمجھیں گے تو مس کیلکولیشن کریں گے اور بڑے غلط فیصلے کریں گے، جیسے پہلے کر چکے ہیں یہ۔ صحیح، علامہ صاحب اب مجھے بتائیں کہ آپ 2 نشستوں میں موجود تھے مذاکرات کی، حکومتی جو کمیٹیاں تھیں ان کے آپ کو باڈی لینگویج کیسے لگی؟ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے آپ کی چیزوں کو؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بہتری کی طرف کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو پھر شک ہم میں ہو جاتا ہے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں سے کچھ نکلتا نظر نہیں آتا، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا مطلب دھیان بھی رکھنا۔ تو یہ باتیں آپ باڈی لینگویج ذرا حکومتی کمیٹی کی ذرا ڈسکرائب کریں گے کہ وہاں پہ آپ کو کیا وائبز کیا ملتی ہیں؟ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، باقی جماعتوں کے، حکومتی پی ایم ایل این کے لوگ؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی تک بظاہر جو وہاں پر گفتگو ہے ماحول پازیٹیو ہے، صحیح، درست ہے۔ دیکھیں حکومت کی، میں نے پہلے کہا مشکل ہے مذاکرات، ان کی ضرورت ہے مذاکرات، وہ دلدل میں چلے گئے، ملک کو دلدل میں لے گئے ہیں، جتنا اس حال میں ملک کو رکھیں گے اتنا ہی بدبختی اور بربادی ہوگی۔ پاکستان دیکھیں نا دنیا کے اندر کیا اس کی حیثیت بن گئی ہے، پاکستان کے وہاں میں ایک طرف کے پی کے کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بلوچستان کی دیکھ لیں، اطراف میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ ملک کو چلا سکتے ہیں؟ چلا پا رہے ہیں؟ ملک نہیں چل رہا ہے بھائی، ان کے اندر اتنا صبر اور پیشنس نہیں ہے کہ لوگ آتے ہیں رات کو 2 دن رکھیں ان کو انگیج کریں، پاکستانی ہیں، یہ ان کا صبر ہی ختم ہو گیا ہے، بکھلائے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا چھننے والا ان کے ہاتھوں سے۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ملک کو صحیح جگہ پر لایا جائے، جہاں ہونا چاہیے ملک کو، جہاں پیچھے عوام کھڑے ہوں۔ صحیح، تو ابھی 45 سے 47 تک سفر کر کے ملک تباہ کرے۔ علامہ صاحب بلدیاتی جو منتخب اراکین تھے وہ ابھی پشاور میں احتجاج کر رہے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد کیا گیا، شیلنگ، لاٹھی چارج، مار کٹائی، تو یہ چیزیں یقیناً مطلب پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ آپ کے وہاں پر پولیس نے پی ڈی ایم، وہاں جو پی ٹی ایم تھا اس کے جلسے پر اٹیک کیا۔ یہ پولیس کو کون گائیڈ کر رہا ہے کہ مارو لوگوں کو؟ یہ دشمن ہے پاکستان کے۔ صحیح، جب آپ پاکستان کے باوقار شہریوں کو دہشت گرد بنائیں گے کہ یہ غدار ہیں، یہ اعجاز چودھری دہشت گرد ہے، غدار ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے، غدار ہے، باقی محمود قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی وہ غدار ہے اور دہشت گرد ہے، سارے اسی طرح سے بنا دیں، جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے سارے کے سارے غدار وطن ہے اور دہشت گرد ہے۔ یہ کیا ماحول بنایا انہوں نے؟ ایسے پاکستان چلے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سر آپ علامہ صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے
کہ جو حکومتی جماعت ہے اس میں سے میرا سوال تھا کہ باڈی لینگویج لوگوں کی کیسی تھی، مطلب لگتا تھا کہ، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لے دے کے چکر میں یہ 3 ڈیمانڈز میں سے کوئی پیچھے ایک قدم کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں کون سی پیچھے جائے بھائی، دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ حل ہونے چاہیے. کیا سیاسی قیدی رہا نہیں ہونے چاہیے؟ اس سے کیا پیچھے ہٹیں گے؟ ٹھیک جی. جوڈیشل کمیشن اب تو عدالتیں بھی ان کی اپنی ہو گئی ہیں. علامہ صاحب لیکن جب مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو کچھ لے دے کی بات ہوتی ہے نا، جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں تو پھر کچھ لے دے کی بات ہوتی ہے. میں اس حوالے سے پوچھ رہا تھا جی. لے دے یہی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کون سی چیز چھوڑنے والی ہے؟ کیا سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمارا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں جو پارٹی بھی اپنے آپ کو سیاسی کہتی ہے اس کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ سیاسی قیدیوں کو چھوڑا جائے. یہ پولیٹیکل ورکر یہ ملک کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں. ٹھیک. ان کی وجہ سے ملک کے اندر رواں جمہوریت چلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، ملک آگے بڑھتا ہے. یہ سب کا مطالبہ ہونا چاہیے. کیا اتنے لوگ جو مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، یا 9 مئی کا جو مسئلہ بنایا ہے اس کو حل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل سر، حل ہونا چاہیے. ایک زخم کے طور پر یہ رستہ رہے اور گہرا زخم بنتا رہے. میرے خیال میں حکومت کو اس میں آ جانا چاہیے، مرہم رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. ججز بھی، آپ ججز بھی انہی کے کنٹرول میں، سب کچھ انہی کنٹرول میں، آئینی عدالت بھی، سپریم کورٹ بھی. کوئی ہے جو ان کے ہاتھ سے نکل گئی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. تو یہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب ابھی کیوں اگر فرار کریں گے، تو کیوں بکھلائے ہوئے ہیں؟ اس مقبوضہ عدلیہ سے بھی بکھلائے ہوئے ہیں. عجیب ہے. علامہ صاحب اب ایک صورتحال یہ ہے کہ 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے اور ابھی بھی سول نافرمانی کی کال وہیں پر ہے، جس میں ترسیلات زر کے حوالے سے کہا ہے کہ فارمل چینل سے جو ریمیٹنسز ہیں پاکستانی اوورسیز پاکستانی نہ بھیجیں. اگلے روز شیخ وقاص اکرم صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر کل، جس کی بھی ابھی اطلاع ذرائع کے حوالے سے ہے کہ شاید کل جو فیصلہ آنا تھا 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے وہ شاید مؤخر ہو جائے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم اس کے باوجود اگر سزا ہو بھی جاتی ہے، مذاکرات جاری رکھتے ہیں، تو حکومت کو بڑا دل کر ہماری سول نافرمانی کال کو بھی ڈائجسٹ کرنا چاہیے، اس کو بھی ہضم کرنا چاہیے. تو کیا ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد پی ٹی آئی کے اس مطالبے پر ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات کا آغاز کمیٹی بنانے والا عمران خان ہے، ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے اور ہم عمران خان کی اسٹریٹجی میں اس کے ساتھ ہیں. ہمیں کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے، وہاں نہیں ہے. حکومت حکومت کے کورٹ میں ہے. یہ ایسا ماحول بنائے تاکہ وہ کال جو ہے نا آف ہو جائے. حکومت کو چاہیے سہولتیں فیسیلیٹیٹ کرے، اچھا گڈ جسٹر دکھائے. جیسے پنجاب کے اندر ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اٹھاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، ان کے کاروبار تباہ برباد کرتے ہیں. یہ کام بند کر دیں، پریشرائز کرنا. زبردستی سے کہا جاتا ہے استعفے دو، تم اپنا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. طارق چودھری صاحب کا سینیٹر ہے، باوقار سینیٹر ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب دیکھیں نا، یہ اپنا اچھا جسٹر دکھائے، سی بی ایمز ہوں، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، نہ کریں ان کاموں کو. اگر ان کی مشکلات ہیں تو جن کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں ان سے مدد لے لیں، انہیں بتا دیں کہ بھی نہیں چلتا ہے ملک ہم سے، اسی لیے پھر نہیں چلتا ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اسی لیے پھر شاید اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے حکومتی کمیٹی اصل فیصلہ سازوں اور سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب ایک اس ذرائع کے حوالے سے جو پچھلے اجلاس میں ان کی خبریں چل رہی ہیں علامہ صاحب، اور اس میں یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ شاید جو اپوزیشن کی جو آپ کی کمیٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی جو کی جا سکتی ہے اور آپ اس کا آرڈر کریں. اب یہ بھی ایک بڑا عدالتوں سے ہٹ کر یہ معاملہ ہے. میری بات سن لیں. میں جس عمران خان کو جانتا ہوں اور چند دن پہلے جو اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے کہا نہ بنی گالا جاؤں گا، نہ کسی اس طرح کے غیر انلیگل راستوں سے باہر نہیں میں نے آنا. ٹھیک ہے. اگر جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے بغیر عدالتوں میں گئے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پیپل پارٹی کے لوگوں کے کیسز ختم کر دیے تھے، بہت بڑا ریلیف دیا تھا پیپل پارٹی کو انہوں نے، تو وہی چیزیں یہاں آزمائی جائیں. عمران خان صاحب یہ باقاعدہ رکھا ہے میں عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں. تو علامہ صاحب یہ مطالبہ رکھا تھا عمران خان سے؟ نہیں کوئی مطالبہ نہیں رکھا، یہ بالکل نہیں رکھا گیا. عمران خان صاحب نے کہا ہے، دیکھیں ہماری بات وہ اصل ہوگی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں عدلیہ کے ذریعے باہر آؤں گا، عدالتوں کو فیس کروں گا اپنے کیسز کو، میں آخری بندہ ہوں گا جو باہر آؤں گا، جب تک میرا ایک بھی سیاسی پولیٹیکل ورکر جیل میں ہے میں نے باہر نہیں آنا ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. اب ان کا اپنا اختیار ہے حکمرانوں کا، یہ کیا کرتے ہیں.
اب ان کے اوپر کتنا پریشر ہے, کتنا جلدی چاہتے ہیں. یہ اگر ان پر کوئی پریشر ہے, خوفزدہ ہے, ڈرے ہوئے ہیں کہ عدلیہ کا سب ہم کرنے پروسیس ذرا لمبا ہو جائے اور ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے, یہ خود ان کا اپنا کام ہے. عمران خان صاحب کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس طرح کی. تو یہ پھر حکومتی بینچز سے اس قسم کی جو خبریں چل رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو بغیر ہماری ریٹن ڈیمانڈ کے اور بغیر ریٹن کے, اور تاکہ پی ٹی آئی, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی شرمندگی سے بچنا بھائی چاہتی ہے. ڈیمانڈ ہے یار, اب چیخ میری بات سنیں, چیخ کے کہہ رہے ہیں ٹی وی چینل پر سب نے بیٹھ کے ڈیمانڈ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے, 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنائے, سیاسی قیدیوں کو آزاد کیا جائے, ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کر جائے. حائل جو بیانیہ نشر کیا وہی تھا نا, حائل نہ ہو, رکاوٹیں نہ کھڑی کرے, سیاسی قیدیوں کے جو کیسز ہیں ان کو ڈیلے نہ کریں, صحیح ہے, ان کو باہر آنے دیں. کیس تو کچھ صحیح. بھی نہیں ہے نا. بالکل صحیح. یہ کیا یہ ڈیمانڈ کوئی شک و شبہ ہے؟ پاکستان کا بچہ جان گیا ہے, ان کو نہیں پتا ہے, کانوں سے نہیں سنا انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے. یہی ڈیمانڈ ہے. بجا فرمایا علامہ صاحب. علامہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلے دن سے مذاکرات کی بات کر رہی تھی, آپ کو ان کے جو اراکین ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کیسی وہ کہتے ہیں نا جس کو وائبز, جو کہ وہ کیسی وائبز آ رہی ہیں ان مذاکرات میں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے پچھلے سے جو پہلا اجلاس تھا اس میں جو گلے شکوے تھے ہماری طرف سے مذاکراتی ٹیم کے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں بند کی جائیں, تو انہوں نے کو سپورٹ کیا, اور جب مذاکرات شروع کریں تو پھر آپ ان کی باتیں سنیں اور فیسیلیٹیٹ کریں چیزوں کو, اور سی بی ایم دیں اچھے ہو تاکہ چیزیں آگے بڑھ سکیں. انہوں نے سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا یہ زیادتی ہو رہی ہے جو لوگوں کو اٹھا کے کیا جا رہا ہے, ایم این ایز ایم پی ایس کو مارا جاتا ہے, لیکن خود انہوں نے کراچی میں اتنی بڑی زیادتی کر دی, بے گناہوں کو مارا ہے, گولیاں ماری ہے, بندے 2 شہید کر دی, سر میں گولیاں ماری ہیں. علامہ صاحب کوئی سی بی ایم ہوا ہے پہلے مذاکرات؟ ہمارے حکمران کہتے کچھ ہے کرتے کچھ. صحیح. جی ہاں جی. کوئی سی بی ایم نظر آیا ہے جی پہلی نشست اور دوسری نشست کے بعد مذاکرات کی؟ دیکھیں پہلی میں ہم نے کہا تھا ہماری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے, تو ملاقات ہوئی, اگر دیکھ اچھے ماحول میں نہیں تھی, تنگ سی جگہ تھی, ہم 6 لوگ تھے, بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں بن رہی تھی ہماری. پھر ہم چاہتے ہیں وہاں ملاقات ہو جہاں دیواریں نہ ہو نا, دیواروں والی جگہ پر نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, اور آج کل تو دیواروں میں کہتے ہیں کہ دیکھنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں, دیکھ لیتی ہیں دیواریں. صحیح کھل کے بات کر سکتے. صحیح. علامہ صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ 2 اجلاس آپ نے اٹینڈ کیے, آپ کو بہتری کی طرف کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں مذاکرات کا جو نیچر نکلے گا, اس وقت جو ہماری حکومت نہیں چل پا رہی نا, دیکھیں نا 26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے, بدلتے حالات بدل رہے ہیں. ہمارا پہلے ایسٹرن دشمن تھا, ویسٹرن بھی دشمن آ گیا ہمارے ساتھ. پاکستان کے اہم 2 بڑے صوبے بالکل مشکلات کا شکار ہیں, وہاں پر رات کو حکومت ہی نہیں ہوتی ہے, جب غروب ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر نا, چیزیں ختم ہو گئی ہیں, عوام فاصلے پہ چلے گئے, عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے. تو واحد راستہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے, اسے استفادہ کریں, عوام اس کے ساتھ ہیں, وہ کے پی کے لوگوں انگیج کر سکتا ہے, وہ طالبان حکومت کو انگیج کر سکتا ہے, وہ بلوچستان کو انگیج کر سکتا ہے, لہذا اس سے استفادہ کریں. لہذا عمران خان کا باہر آنا ان کی مجبوری ہے. بالکل صحیح. عمران خان کے باہر آئے بغیر پاکستان صحیح طرح سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. علامہ صاحب ماشاءاللہ سے آپ سینٹ میں موجود ہیں, دیگر پی ٹی آئی کے سینیٹرز بھی ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے, 90 سے زائد لوگ ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر بیٹھ کر بھی تو آپ ان ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے حکومت کی مدد کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہاں پر پارلیمنٹ کی حیثیت کیا مجھے بتائیں, وہاں پر آتے ہیں راتوں کو لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, جو کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کے جناب والا اسپیکر صاحب, آج تک کوئی مسئلہ کس نے اٹھایا تھا ان کو, کس نے انسلٹ کی تھی پارلیمنٹ کی؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے دیکھیں بات نہیں کرنے دیتے, 2 منٹ کے اندر 3 بل پاس ہوتے ہیں, آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں. یہ تماشا بنایا ہوا ہے خدا گواہ انہوں نے. علامہ صاحب ایاز صادق صاحب نے ہی کمیٹی بنوائی زبردستی کہہ کر وزیر اعظم سے, تو وہ کہاں گئی کمیٹی؟ پھر کیا کیا اس نے؟ نہیں ابھی جو مذاکرات کر رہی ہے علامہ صاحب, جو ابھی مذاکرات کر رہی ہے, دیکھیں نا میں پھر کہہ رہا ہوں نا, بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کو سیاستدانوں نے بنایا تھا اور عوام نے بنایا تھا مل کر, سیاستدان اور عوام. اب بھی پاکستان کو اگر بچائیں گے سیاستدان اور عوام مل کر بچائیں گے. اگر سنسیریٹی آ جائے, سیلف کانفیڈنس پیدا ہو ان کے اندر, اپنے اوپر اعتماد کریں اور مل بیٹھیں, پاکستان کے راستے نکل سکتے ہیں. ہر کوئی اپنی جگہ پر جائے,
ہر ادارہ اپنی جگہ پر جائے اور اداروں کا استقلال ختم نہ کریں. بہت بہت شکریہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے, اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اکنامک ایکسپرٹ ہیں اور سابق ایڈوائزر رہے ہیں وزارت خزانہ کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, سینئر اکانومسٹ ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, سینئر اکانومسٹ ہیں, سابق ایڈوائزر رہے ہیں منسٹری آف فائنانس کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں آغاز کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب سے. ڈاکٹر عابد صاحب سر, دو چیزیں ہوئی ہیں, ایک ورلڈ بینک کی طرف سے ہی, ایک تو یہ کہ $20 ارب کا آئندہ 10 سال کے لیے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے انہوں نے ایئر مارک کر دیا $20 ارب, اور ایک تو یہ. دوسری جانب وہ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ جناب پچھلے یہ جو 2024 تھا اس میں 7% جو ہے پاورٹی میں انکریز آئی ہے. تو یہ معاملہ بھی ہے, اور وہ جو بھی انڈیکیٹرز جن کے لیے وہ پیسہ دے رہے ہیں وہ سارے سوشل سیکٹر کے لیے, ہیلتھ, ایجوکیشن, کلین واٹر اور وہ سیوریج اور وہ سارا وہ اس کے لیے. تو یہ اس کو بریدر سمجھنا چاہیے ہمیں پاکستان کی معیشت کے لیے. جی شکریہ. سب سے پہلے تو جو ورلڈ بینک کا یہ جو انہوں نے نیا اسٹریٹجی پارٹنرشپ پروگرام جو دیا ہے, جو کہ عام طور پہ 5 سال کا ہوتا ہے, اس دفعہ 10 سال کا ہے, یہ انڈیکیٹو لون ہے. یہ کوئی کمیٹڈ لون یا کمیٹڈ پروگرام نہیں. یہ ایک اینولپ سائز ہے جس کو پاکستان اگلے 10 سالوں میں, یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہر سال بھی ملتا رہے تو $2 بلین پر اینم ہے, اور اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو اس میں 6 ایریاز میں سوشل سیکٹر میں اپنے پروگرام بنا کے دینا ہوگا. لیکن اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس سارے ڈاکومنٹ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے پاکستان کی سٹینڈنگ اینڈ پرفارمنس پہ, اور یہ ڈپینڈ کرتی ہے انکلوڈنگ ود رسپیکٹ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فائنانس پالیسی اور ڈیٹ ورنریبلٹی انڈیکیٹرز. یعنی پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس کو اتارنے کی کیا اسٹریٹجی ہے, پاکستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فائنانس پہ کیا اسٹریٹجی لے کے آ رہا ہے, اور پاکستان کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی ہے. تو ایک خوشائند بات ہے کہ ورلڈ بینک نے ایک اپر لمٹ ایک جو ہے وہ بتا دی. اس کے ساتھ اگر آپ اسی ڈاکومنٹ میں دیکھیں تو کوئی $20 بلین کی پرائیویٹ سیکٹر سے فنڈنگ موبلائز کرنے کا ذکر بھی ہے, جس میں کہ ورلڈ بینک کا یہ کام ہوتا ہے. IFC وہ ایک رول پلے کرے گا, لیکن یہ ساری کی ساری انڈیکیٹو فنڈنگ ہے, اور یہ اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے باقی انڈیکیٹر کتنے درست رکھتے ہیں, ہم اپنے قرضوں کی ادائیگیاں کتنے ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں, رول اوورز, تاکہ اس میں ولنریبلٹی نظر نہ آئے, اور جو ہماری پرفارمنس ہے اسپیشلی IMF پروگرام میں اور باقی جو ہماری کمٹمنٹس ہیں ان پہ ہم کیسے پورا اترتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ اس پر بھی کمنٹ کر دیجیے گا. اور دوسرا اڑان پاکستان پروگرام ہمارے سامنے آیا ہے. پہلے ویژن 2025 آیا تھا, اب یہ اڑان پاکستان پروگرام ہمارے سامنے آیا ہے. 5 فریم ورک کے تحت پاکستان کو آگے لے کر جانے کی بات کی جا رہی ہے. پھر پلاننگ کمیشن نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سالانہ 15 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ دینا پڑیں گی بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے, اور پھر یہ سارے معاملات ہیں. دوسری جانب ورلڈ بینک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 7% پاورٹی میں انکریز ہوئی ہے, جو بلو پاورٹی لائن سے لوگ رہ رہے تھے ان میں انکریز ہوا ہے پچھلے سال. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سلور لائننگ کہیں پہ. سو کوئک کامنٹ آن دا ورلڈ بینک. دیکھیے اس میں سے جو $20 ارب ہے اس میں سے ایک تو یاد رکھیے کہ ایک آئیڈا کا لون ہوتا ہے, وہ کنسیشنل لون ہوتا ہے.
जो 14 अरब डॉलर का होगा, और रिमेनिंग 6 बिलियन जो है वो थ्रू मोर एक्सपेंसिव विंडो जो IBRD की विंडो कहलाती है. सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 बिलियन डॉलर पे रिलाई करना चाहिए. एक बात अच्छी बात है कि चलें एटलीस्ट हम टारगेट सेट कर रहे हैं कि 10 साल बाद जो चाइल्ड स्टंटिंग है, अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो वो 30% पे जाने की, और जो लर्निंग पावर्टी है जो पाकिस्तान की बहुत हाई है उसको 60% पे लाने की बात हो रही है. हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, ये तीन इस वक्त चूँकि ऑब्वियसली सोशल एंड एनवायरनमेंट से जो है एक ऐसे सेक्टर्स हैं, क्लाइमेट टेक्स सेंटर स्टेज. सो इस पे है. हमने बहुत सी कंट्री पार्टनरशिप्स देखी हैं. अभी तक तो चाइल्ड स्टंटिंग बढ़ रही है. एजुकेशन में 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चा अभी भी 2.5 से 2.25 करोड़ बच्चा अभी भी स्कूल से बाहर है, और पावर्टी जो है पिछले एक साल में बढ़ी है बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ी है मुल्क की. सो उससे आप आगे चलें टाई अप करते हुए आपके सेकंड क्वेश्चन को, वो ये है कि और प्रोजेक्ट्स रखना जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत ज़रूरी है. ये भी याद रखिए 10-11 अरब डॉलर आपने जिनीवा में कमिट किए थे, पर अगर एक्चुअल उसकी डिसबर्समेंट देखेंगे तो फार लेस than what was committed there, because हम वो प्रोजेक्ट नहीं रख सके. सो ये डिपेंड करेगा कि क्या प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये फंडिंग कैसे आगे चलती है. आप इसी से लीन इन करें कि ये सारी क्यों है पावर्टी. देखिए जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी है ये जड़ है इस चीज़ की कि पावर्टी बढ़ती है. इसका क्या मतलब है, मैक्रो इंस्टेबिलिटी जो है वो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ाती है. सबसे जो अहम जुज़ है, अगर 38% की इन्फ्लेशन होगी तो अगर आपकी बाइंग पावर टूट रही होगी तो गुर्बत जो है वो तो बढ़ेगी. आप इस चीज़ को देख लीजिए. अगर आपकी ग्रोथ जो है इसको साथ टाई अप करें, पिछले आने वाले सालों में एक में नेगेटिव रही, फिर 2-2.5% पे पिछले साल रही, तो नौकरियां कैसे कलेक्ट होती. नौकरियां ऐसे बनती हैं कि पाकिस्तान जब 1% ग्रो करता है तो 4 लाख नौकरी निकलती है. 30 लाख नौकरी निकालने की जरूरत है इस मुल्क में, अगर आपने हर साल अपने यूथ को एडजस्ट करना है जो नया आ रहा हो. जो नहीं एडजस्ट होगा उसमें से बेशतर पावर्टी में चला जाएगा. अब ये दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. मैक्रो स्टेबिलिटी ज़मीर साहब IMF की एंगेजमेंट में, एंड इट्स हार्ड अर्नड, मतलब टैक्सेस लगाकर कीमतें बढ़ाकर आपने एक अर्न कर ली है. ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो है टाइम एंड स्पेस दे रही है आपको. उड़ान पाकिस्तान और एनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम जिसके बगैर आप इस मैक्रो स्टेबिलिटी को तब्दील नहीं कर सकते इनटू सस्टेनेबल ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब सादा ये है कि इंडस्ट्री लगे, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बढ़े, ITES बढ़े, सर्विस सेक्टर खुले, पर ये पैसों की इंडक्शन से ना खुले या स्टेट के पैसे ना फंड कर रहे हों, बल्कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़े, मुल्क की जो एफिशिएंसी है एनर्जी की बढ़े. सो ये एक ही डिफाइन हुआ उसमें. फिर इसी तरह एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव किया जाए बेसिकली, तो तभी कुछ बेहतर हो सकता है. दुरुस्त. सो ये एक प्रोग्राम है. मुझे इस प्रोग्राम में अगेन एस्पिरेशनली इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता. कौन कह सकता है कि एनर्जी एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट्स, एनवायरनमेंट को देखना, पाकिस्तान के एथिक्स को ठीक करना, ये नहीं करना सबने, बिल्कुल करना है. पर ये भी याद रखिए कि 24 में जब आप स्ट्रक्चर के काम करने गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. PIA बेचने गए, आप उड़ान में कहते हैं कि डाइवेस्ट करेंगे पब्लिक सेक्टर को, आप निकालेंगे. आप PIA बेचने गए, नहीं कामयाब हुए. आप पाकिस्तान को जिस तरह हमने कहा एक्सपेंडिचर कट्स करेंगे, 20% जारी अखराजात बढ़े, PSDP बढ़ा, नीचे सूबों को कुछ अभी तक नहीं दिया. इसकी जरूर सोच है, अदराक है, पर हम नहीं कर सके. तीसरी बात, आपने कहा हम टैक्स का स्ट्रक्चर तब्दील कर देंगे, हम ताजिर दोस्त ला रहे हैं. 23 अरब, आखिरी बात, 23 अरब रुपए का टारगेट था, IMF के साथ तय किया, नहीं कर सके. सो पाकिस्तान फाइंड्स इट हार्ड टू डू ऑल दिस. सो वी शुड फोकस के आखिर वजूहात क्या हैं, कि ऐसे प्लान तो आ जाते हैं, बट व्हाई डू वी, वजूहात क्या हैं. बिल्कुल सही फरमाया. बिल्कुल. डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, मुझे ये बताएं कि हमने पॉलिसी रेट्स भी कम कर दिए, इन्फ्लेशन रेट जो है कम हो गया, लेकिन आज भी लोग जो हैं वो परेशान है महंगाई से, क्योंकि जिस तेज़ी से इन्फ्लेशन ऊपर गया, जो स्पीड थी उसकी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसने जो कीमतों को जहां पे पहुंचाया वो नीचे नहीं आई हैं. ठीक है, अब कीमतों में इजाफा कि जो शरह है वो सुस्त हो गई है. एक तो उस चीज़ पर भी कमेंट करें कि उसमें बाकायदा हम रियलाइजेशन कैसे लिखेंगे, देखेंगे. क्या वो गवर्नेंस का मामला है या कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस तरफ बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? जी ज़मीर, शुक्रिया. एक तो आपने इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन किया. जो एक आम
सोचा जाता है कि शायद इन्फ्लेशन में कमी का मतलब ये है कि कीमतें कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं, इन्फ्लेशन में कमी का मतलब ये है कि जो कीमतें बढ़ने की रफ्तार थी, जो इजाफे की रफ्तार, उसमें थोड़ी कमी आई है। कीमतें बढ़ रही हैं तो महंगाई जो है वो तो अपनी जगह हो रही है, वो उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी कि पिछले साल में वो हो रही थी। और इसमें भी अगर हम देखें तो दो फैक्टर हैं जो कि इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला तो गंदम और आटे की कीमतों में कमी, अगर आप पिछले साल की निस्बत कंपेयर करें गो के उसका जो हमारी रूरल इकॉनमी ने बड़ा हिट लिया, गंदम की स्पोर्ट प्राइस एकदम से जब वापस ले ली गई, लेकिन उसने कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल इन्फ्लेशन में कमी को। और दूसरा जो एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, कोई $72 पर बैरल पे इस वक्त भी तेल की कीमतें हैं। तो अगर हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद गवर्नर साहब जो स्टेट बैंक थे उनके रिमार्क्स को याद करें तो उन्होंने कहा कि ये हम अपनी शरह सूद इसलिए जो है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ कम नहीं कर रहे उतनी ज़्यादा, क्योंकि हमें ये डर है कि मार्च अप्रैल में शायद दोबारा से एक इन्फ्लेशन की स्पाइक ना आए। हमें याद रखना चाहिए कि मार्च एक रमज़ान का महीना है जिसमें कि डिमांड बढ़ती है, और उस बढ़ती हुई डिमांड के साथ एकदम से फूड प्राइसेस जो हैं उनमें स्पाइक आता है। और बिल्कुल हम बहैसियत मुसलमान हम अपना फर्ज समझते हैं कि कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। जी, तो वो वाला जो एक है वो फैक्टर बहरहाल वहाँ पे रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यकीनन 2024 का साल में जो बड़े इशारिये थे जिसको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहा जाता है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन और शरह सूद में कमी, वो बेहतर हुए हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं। अब उसको सस्टेन और मेंटेन कैसे रखना है ये इस साल का चैलेंज है। अब उसको जॉब क्रिएशन में कैसे कन्वर्ट करना है कि लोगों को रोज़गार मिले या लोगों को जो अपनी कुव्वत ख़रीद है वो बढ़ती हुई नज़र आए, तो वो एक चैलेंज होगा। यानी ऑटोमेटिकली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाने से इन चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसके लिए अलग से पॉलिसीज़ दरकार होती हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। और अब 2025 में हुकूमत का चैलेंज होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करना भी होगा, ताकि लोगों को वाकई नज़र आए कि मुआशी लिहाज से बेहतरी हो रही है। सही, बिल्कुल। वैसे तो माशाल्लाह आप दोनों माहिर मुआशियात हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि बाय जून, आफ्टर जून या बाय जून मुल्क के आम आदमी के लिए हालात ठीक होंगे। इस पर भी मैं कमेंट लूँगा आप दोनों से, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, एक तो स्टॉक मार्केट माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुछ लोग हमें बताते होते थे कि बाहर का जो इन्वेस्टर है वो आपकी स्टॉक मार्केट को ऐसे देखता है कि जैसे ये विंडो है आपकी इकोनॉमी की, और फिर वो प्लान करता है इन्वेस्ट करने का। एक तो इस पर मुझे बता दें, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये शायद रियल इंडिकेटर नहीं है आपकी इकोनॉमी में, क्योंकि जितनी नई कंपनीज आनी चाहिए थी जिसको हम वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, IPOs, वो हमें नज़र नहीं आए उस तादाद में जो कि इतनी ग्रोथ के साथ नज़र आना चाहिए था। और दूसरा जो वर्ल्ड बैंक की है वो पॉवर्टी प्रोजेक्शंस फॉर पाकिस्तान जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि 25.3% जो है पॉवर्टी रेट में वो इजाफा हुआ है, अब बाय 7 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम 2023 टू 2024, जो कि तकरीबन 13 मिलियन उनका ख्याल है कि लोग मजीद जो है वो गुर्बत में गए हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब। पहले तो मार्केट पे बात कर लेते हैं। 2023 मार्केट जो थी वो 40-50 हज़ार का इंडेक्स था। जो प्राइसेस थी इतनी नीचे चली गई थी कि प्राइस टू अर्निंग्स जो थी वो $3 के करीब आ गई थी पाकिस्तान की। ठीक, अब यहाँ से मार्केट डिफॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रही थी, पीपल वर पुलिंग आउट ऑफ द मार्केट। उसके बाद एक तकवीयत मिलती है मैक्रो स्टेबिलिटी को, और जो डिफॉल्ट के बादल हैं वो छट जाते हैं, और IMF का एक 9 मंथ प्रोग्राम होता है, वो फिर उसके बाद 3 साला प्रोग्राम में तब्दील होता है। तो जो इन्वेस्टर है उसने ये सोच लिया है कि जो नेक्स्ट 2 to 3 years हैं, अगर फंड का प्रोग्राम इंटैक्ट रहता है, आर द ईयर्स वेयर देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री,
جو ڈیٹ ہے وہ ریپروفائل ہو گیا ہے. ایکسٹرنلی بھی جو چیلنج ہے وہ بہتر اس لیے ہو گیا ہے کہ تیل جو ہے $72 پہ آ گیا ہے نہ کہ $90 پہ ہے. اس سب کو لے کر اور جو حصص کی قیمتوں میں بہت ہی گراوٹ آ گئی تھی, پلس جو پالیسی ریٹ نیچے آیا تو لیکوڈیٹی بہتر ہوئی. ان سب کو اگر آپ دیکھیے, میں اور بھی فیکٹرز گنوا سکتا ہوں, تو مارکیٹ نے ریٹ کیا ہے 5 سے 6 کے پی ای کو. پاکستان کی مارکیٹ 6 اور 7 کے پی ای پہ ٹریڈ کرتی ہے. مارکیٹ اب مور نارمل ہو گئی ہے. یہ ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ سے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی ریپرزینٹیو نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں گے 2-1 لاکھ کے قریب انویسٹر ہے اس میں. پاکستان کی تو 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو گڈ لک ٹو 200,000 پیپل پلس دیئر فیملیز. آپ 5 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ 10 ملین یہ ملین بن جائے گا جو اوور آل امپیکٹ ہے. گڈ لک ٹو دوز پیپل. یہ کہنا کہ بالکل مارکیٹ ریپرزینٹیو نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیے نا, اگر گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں تو گیس کے سوئی کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہوئی ہے. یہ تو ہے اس کی یہ اس وقت صورتحال. سو اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ دیر از سم ریفلیکشن آف دا میکرو اسٹیبلٹی اینڈ این امپرووڈ انویسٹر کانفیڈنس ان دا کنٹری کہ یہ ہوا ہے. سو اس کو رد کر دینا بھی ٹھیک بات نہیں ہوگی. ایک تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. صحیح. تو دوسری بات سر کہ یہ جو up by 7 percentage points from 2023 pushing an additional 13 million people into poverty, and that within the projected increase in poverty, poor households face disproportionately higher welfare losses and get pushed deeper into poverty. ڈاکٹر صاحب کوئی میں اس کو عام زبان میں سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا 21 جون کو, یعنی کہ 2021 جون میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا. اس وقت آپ گئے, آپ نے 1 لاکھ کی چیزیں خریدنی. لیٹ سے وہ 1 لاکھ کی آج جو ویلیو ہے 24, اگر میں 2024 کے جون میں دیکھوں 6 مہینے پہلے, تو اس کی ویلیو 50,000 رہ گئی ہے, اس سے بھی نیچے ہے بلکہ. سو لوگوں کی جب بائنگ پاور ٹوٹتی ہے, اور پاکستان میں چونکہ لوگوں کی بائنگ پاور ٹوٹی ہے, ویجز اس طرح نہیں بڑھی ہیں, بلکہ ویجز جو پرائیویٹ سیکٹر کا انڈیا جس میں 93% آف دا ورک فورس کام کرتی ہے ہیو ناٹ ریزن مچ. تو جو آدمی اپنے گھر پہ دال یا سبزی پکا رہا تھا, انکم انکریز نہیں ہوئی وہاں پہ کسی کی. ٹھیک, سو نہیں ہوئی تو پھر پاورٹی تو انکریز ہونی ہی ہونی ہے, کیونکہ آپ کی بائنگ پاور ٹوٹی ہے تو لوگ غریب ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ, ایک آخری چیز ضروری جو ہے, اگر پاکستان کی شرح نمو نہیں بڑھی, نوکریاں نہیں کریٹ ہوئی, تو if I come to the market and if I can't find job, then I fall into the poverty trap. یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں جس نے پاکستان کی پاورٹی کے جو نمبرز ہیں ان کو بڑھایا ہے. This is where the country stands. صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر عابد کریم سلیری صاحب, ابھی خاقان نجیب صاحب نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ یقیناً انویسٹر کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہے, اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جس میں پالیسی ریٹ کا ہے, انٹرنیشنل فیول پرائسز بھی, انرجی پرائسز بھی نہیں بڑھی, پھر جو لوکل گیس پرائسز بڑھی تو لوگوں کے اس میں ان کے شیئرز کے پرائسز بڑھے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن اگر پالیسی ریٹ کم ہوا ہے تو سر پھر انڈسٹریلائزیشن کیوں نہیں ہوئی, ہماری ایکسپورٹس اس طرح سے ملٹیپلائی ہوتی کیوں نظر نہیں آئی؟ Why only stock market? حارث, پہلے تو دیکھیے کہ پالیسی ریٹ جب کم ہوتا ہے تو بورنگ کون کر رہا ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑا جو بورر ہے اس وقت پاکستان میں کمرشل بینکس کا, وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان ہے. پالیسی ریٹ کم ہونے سے جو گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تو بہتر ہوتی ہے کہ اس کو جو سود کی ادائیگی کرنا تھی وہ کم ہوئی, لیکن آلریڈی جو ہماری کریڈٹ مارکیٹ ہے اس کو گورنمنٹ نے کراؤڈ آؤٹ کر رکھا ہے. سیکنڈ, جو آپ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں, جو شرح نمو کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارا جو میڈیم انٹرپرینور ہے, جو ہمارا اسمال انٹرپرینور ہے, اس بیچارے کے پاس تو اتنی لیکوڈیٹی یا اتنے وسائل ہے ہی نہیں کہ وہ فارمل کریڈٹ تک اس کو ایکسیس کر سکے. پوری دنیا میں جو قرضہ لینے کا فارمولہ ہوتا ہے, پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ قرضہ نہیں چاہیے, آپ کے پاس اتنے اثاثے ہیں کہ آپ کو وہ قرضہ نہیں چاہیے, تو تب جا کے آپ کو کریڈٹ کارڈ ملتا ہے, تب جا کے آپ کو قرضہ ملتا ہے. تو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فارمل کریڈٹ سے انڈسٹری میں جو ہے وہ اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے. جب وہ کریڈٹ جو تھا انٹرسٹ ریٹ ہائی تھا تب بھی وہ اس سے مستفید ہو رہے تھے, اور وہ اب بھی ہو رہے ہیں. ہمارا گراس روٹ لیول پہ کنزیومر فنانسنگ البتہ ضرور بڑھے گی. اگر سنگل ڈیجٹ میں آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ شاید پھر آٹو لون کی طرف جائیں, لیکن اگین وہ بہت ایک سگنیفیکنٹ
طبقہ ہے جو کہ اس طرف جائے گا آٹو لونز کی طرف. ڈاکٹر سلیری صاحب میں کوشچن کو ذرا دوبارہ ریفریز کرنا چاہوں گا. مجھے جو لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بینکس کا سب سے بڑا بورور جو ہے گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ کا جو ڈیٹ کا پروفائل ہے اس میں انٹرسٹ پیمنٹس کا جو پروفائل ہے وہ نیچے آیا تو فائدہ پہنچا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونڈ فال پروفٹس بھی بینکس نے لیے جبکہ پالیسی ریٹس بہت ہائی تھے. یقیناً کچھ نہ کچھ مجبوراً بورنگ تو ہو رہی تھی جس کا فائدہ اٹھایا. میرا پھر سوال وہی ہے کہ یہ پچھلے اتنے عرصے سے جو ہے تو ہمیں کہاں سے وہ ڈیٹا ہمیں ملے گا کہ جی بی ایم آر کے لیے اتنی جو ہے لون اٹھایا گیا بینک سے, اور انڈسٹریلائزیشن کو جو ہے مزید دوبارہ اس کا پہیہ تیز کرنے کے لیے لون اٹھایا گیا, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. تو کین یو تھوڑا سا مجھے ذرا کلیئرٹی اگر اس میں دے دیں. دیکھیں سارا ڈیٹا جو ہے یہ تو اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہے, یہ سارا ڈیٹا کمرشل بینک کی ٹریجریز میں موجود ہے. جتنا بھی آپ کا کریڈٹ ہے اور وہ سب کا سب اس کا جو پروفائل ہے کریڈٹ پروفائل وہ بینکس کے پاس بھی ہے, وہ اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ہے, لیکن اس میں دکھانے کے لیے بہت زیادہ ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آلموسٹ اگر 80% جو ہے وہ پبلک سیکٹر بورنگ ہے اس میں, تو پیچھے 20% بچتا ہے. 20% پہ بھی اگر آپ ایک عام کنزیومر کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو ایک نیگلیجبل شیئر ہے. جو باقی پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ اوپر یا نیچے جانے سے کھلبلی مچتی ہے وہ بنیادی طور پہ مارگیجز کی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ یورپ کو دیکھ لیں, جو نارتھ امریکہ کو دیکھ لیں, تو وہاں پہ جو گھروں کے لیے لوگوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں 0.5% 1% اوپر نیچے جانے سے وہ ایک دم سے جو ہے پورے ملک میں شور مچتا ہے. ہمارے ہاں اس طریقے کا چونکہ لون کا پروفائل ہے نہیں ہے, تو آپ کو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ نظر نہیں آتا ہے. بالکل صحیح, لیکن ڈیٹا موجود ہے اسٹیٹ بینک کے پاس بھی, کمرشل بینکس کے پاس بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح جو ہے بورنگ پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹری کو بوسٹ دینے کے لیے, ایکسپورٹس کو بوسٹ دینے کے لیے وہ نہیں ہوئی ہے. وہ تو آپ کے کئی سالوں سے نہیں ہو رہی, یعنی آپ کے اپنے ڈومیسٹک جو بڑے نام بھی ہیں انہوں نے کتنے نئے پلانٹس یہاں پہ لگائے ہیں. صحیح. ہمارا اگر آپ ایک عام پاکستانی کے حوالے سے دیکھیں تو یا ان کے لیے ریئل اسٹیٹ تھی یا ان کے لیے ڈالرائزیشن تھی, تیسری تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں تھی جس میں وہ بالکل صحیح انویسٹ کر رہے ہوتے. جی تو اب اگر جی بالکل صحیح. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, فائنل کومنٹ آن دس سر. ایک تو یہ مجھے تھوڑا سا آپ بھی اگر اس پر روشنی ڈال دیں کہ کہاں پہ لیگ کہاں پہ کر رہے ہیں, کیا پالیسیز اس طرح کی مضبوط نہیں ابھی تک ہمارے سامنے آئیں کہ جو انڈسٹری بند ہوئی ہے اس کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکے. اب کوشش تو ہے کہ انرجی سیکٹر کے ذریعے دوبارہ پش دیا جا سکے, گیس کی قیمتیں کم کی گئیں, اور ابھی جو ونٹر پیکیج ہے بجلی کا اس سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ پہنچا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پالیسی ڈیسیژن میں کی کمزوری ہے یا ابھی تک کوئی اس قسم کی ہم پالیسی نہیں لا سکے کہ انڈسٹری فائدہ اٹھاتی ہے؟ سو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ڈیٹا بھی ہے, اس کو دیکھیں تو بہت نہیں بڑا. مینوفیکچرنگ پہلے 3 ماہ میں نیگیٹو رہی ہے 0.9%. سو آپ کی بات درست ہے, ایک تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. اب یہ ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا, دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک ملک جس میں میکرو انسٹیبلٹی رہی ہو, جو ڈیفالٹ کے دہانے پر 2023 میں کھڑا ہو, اس میں انویسٹمنٹ لانا پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ایف ڈی آئی, یہ تینوں مشکل رہا ہے, اس وجہ سے نہیں ہوا. پھر جو ڈی ریگولیشن, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کرنا, انرجی سیکٹر کا ریویمپ ہے. ابھی تو وی آر سیئنگ کہ ہم تھرو اڑان پاکستان یہ سب کام کریں گے, جب کام ہوتے ہوئے دکھائی دیں. ڈائیویسٹمنٹ پی آئی اے بیچنے گئے, آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. سو وی ہیو ٹو کریٹ دیٹ کیسکیڈنگ افیکٹ کہ کچھ کام ہوتے ہوئے. معذرت سے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آئی وانٹڈ ٹو ہیو اے ڈیٹیلڈ آنسر فار یو لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.